أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد۔ اللہ جل شانہ کی قدرت کا بیان چل رہا تھا۔ اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت یہ ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے اندر بہت سے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی، پھیلا دی، بچھا دی، لیکن زمین تو پوری ایک ہے، لیکن صلاحیت میں، خاصیت میں ایک نہیں ہے۔ زمین کے ٹکڑے یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک زمین کے برابر دوسری، تیسری، یہ سب خطے زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ باوجود کہ پوری زمین، ایک زمین دوسری زمین سے، ایک ٹکڑا دوسری ٹکڑے سے ملا ہوا ہے، لیکن خاصیت الگ الگ ہے کہ ایک ٹکڑا زمین کا وہ ہے جو بہت عمدہ ہے، اور دوسرا ٹکڑا وہ ہے جو کھاری ہے، ایک ٹکڑا وہ ہے جس کے اندر پیداوار کی، چیزوں کو اگانے کی صلاحیت ہے، وہاں کھیتی بھی اگ سکتی ہے اور باغات پھلوں کے، درختوں کے لگ سکتے ہیں، اور بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اس میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی پیداوار کی، کوئی چیز اگ نہیں پاتی۔ بالکل قریب میں برابر ہے، زمین برابر ہے، ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے ملا ہوا ہے، لیکن ایک کو دیکھو تو اس میں اگانے کی صلاحیت اس کے بازو میں برابر ہے، اس میں نہیں ہے۔ دونوں ٹکڑے زمین کے ملے ہوئے ہیں، ایک نرم ہے اور اس کے برابر میں وہ سخت ہے۔ تو اس طرح کا تفاوت جو ہے، فرق، حالانکہ دیکھو تو ملی ہوئی ہیں، برابر میں ہیں دونوں زمین کے ٹکڑے، لیکن اتنا بڑا فرق یہ بتلاتا ہے کہ ضرور کوئی بڑی حکمت والا اور بڑی حکیم ذات اور مدبر، تدبیر کرنے والی ذات اس میں کام کر رہی ہے، تو یہ فرق ہے، اور وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ تو زمین کے اندر بہت سے ٹکڑے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن گویا ان کی خاصیت، یہ صلاحیت الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، زمین کے ان ٹکڑوں میں دیکھو تو کہیں انگور کے باغات ہیں، اور کسی ٹکڑے میں کھیتیاں ہیں، اب چاول کی کھیتی، گیہوں کی، جو کی، مختلف کھیتیاں اور سبزیوں کی کھیتیاں ہیں۔ وَنَخِيلٌ، اور کھجور کے درخت، خصوصاً وہاں مکہ مکرمہ میں، اسی طرح مدینہ منورہ میں، تو وہاں جو پیداوار تھی یہ کھجوروں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجور کے درختوں کی طرف بھی تم غور کرو، دیکھو کیسی، اس میں غور کرو گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی کہ بعض کھجور کے درخت ایسے ہیں کہ نیچے سے، جڑ سے ایک ہی تنا اوپر تک جاتا ہے، اور بعض کھجور کے درخت ایسے ہیں کہ نیچے سے ایک تنا شروع ہوا، اوپر جا کر دو تنے ہو گئے۔
جبکہ یسقا بماء واحد، وہ کھجور کا درخت جس کا ایک تنا ہے، ایک تنے پر ہے، اور دوسرا نیچے سے شروع ہوا ایک تنا اور اوپر جا کر دو ہو گئے، بھائی پانی تو سب کو ایک ہی دیا گیا، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے ان کو سیراب کیا گیا ہے، پھر کیا ہے یہ فرق کیسے ہوا؟ تو ضرور کوئی حکیم ذات ہے، حکمت والی ذات، مدبر ذات ہے، بڑی عالی شان ذات ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے جس کی یہ کار فرمائی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہیں اپنی قدرت بیان کر کر کے کہ تم مجھے ہی تنہ تنہا معبود سمجھو، میری ہی عبادت کرو۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور کھجور کے مختلف درخت قسم قسم کی کھجوریں ان پر لگتی ہیں، کسی کا رنگ سرخ ہے، لال ہے، کسی کا کالا ہے، کوئی بڑی کوئی چھوٹی، کوئی دیر تک رہنے والی، کوئی جلدی خراب ہو جانے والی، کسی کا مزہ کچھ، کسی کا مزہ کچھ۔ تو یہ سب کو ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، سب کے اوپر آفتاب، ایک ہی سورج کی شعاعیں گر رہی ہیں، لیکن یہ فرق کیسے؟ کوئی بڑی کوئی چھوٹی، کسی کا رنگ کون سا، کسی کا رنگ کون سا، کسی کا کیا ذائقہ اور مزہ، کسی کا اور مزہ۔ تو یہاں بھی ضرور کوئی ذات ہے جو اس کے اندر اپنا کام کر رہی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر پھل میں، یہ پھل میں کوئی ادنا، کوئی اس سے اچھا، کوئی اعلیٰ ایک دم کوالٹی، یہ الگ الگ جو فرق ہے یہ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو کر رہی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان ساری چیزوں میں جو اوپر بیان ہوئی بڑی دلیلیں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، جو سمجھنا چاہیں اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، تو وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل کھلی دلیلیں ہیں، واضح دلیلیں ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور صرف اسی کو معبود ماننے کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپنے نبی ہونے کی دلیلیں واضح بالکل کھلی پیش کرتے تھے، معجزہ ان کے سامنے پیش کرتے تھے جو نبوت کی دلیل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ انکار کرتے تھے آپ کی نبوت کا، نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ کو تعجب ہوتا تھا کہ کیسے لوگ ہیں، اتنے واضح دلائل کے بعد، اتنی صاف اور کھلی بات ان کے سامنے آ جانے کے بعد پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ کی نبوت کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، اس سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان کو اس بات میں شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے، آپ کو اس سے تعجب ہو رہا ہے، کتنی صاف بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور اس بات کو بہت بعید سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، جبکہ ان کے سامنے اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ آسمان اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے، زمین بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا ہے، یہ زمین پوری، یہ سورج اور چاند
اسی طرح زمین میں کتنی ساری نشانیاں جو ابھی بیان ہوئی. تو جو ذات اتنی زبردست قدرت والی ہو، اس سے کیا بعید اور کیا مشکل ہے کہ تم کو مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر دے. کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ان کو یہ بات بعید لگتی ہے، مشکل لگتی ہے کہ ایسا کیسے ہوگا. اور اگر آپ تعجب کر رہے ہیں، آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کی بات، یہ جو بات ہے آگے آ رہی ہے، وہ اس سے زیادہ تعجب کی ہے. بس عجیب ہے ان کی بات، وہ یہ کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر کر ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، تو پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، نئی پیدائش میں ہوں گے؟ جبکہ اللہ کی قدرت یہ سن رہے ہیں، ان کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، تو پھر یہ کوئی تعجب کی چیز ہے ہی نہیں. اللہ کے لیے کوئی یہ چیز مشکل ہے ہی نہیں. جب انسان بھی کوئی ایک مرتبہ چیز بنا لیتا ہے، جیسے یہ چیز ایک مرتبہ کسی نے بنائی، تو اب اس کو کہو کہ بھئی یہ دوبارہ بنانا ہے تو پہلے سے زیادہ آسان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ انسان کو بنا دیا جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو دوبارہ اس کے لیے بنانا کیا مشکل ہے. 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، پہلے سے زیادہ آسان ہے دوسری مرتبہ پیدا کرنا، کیا مشکل ہے. لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو آگے اس کی سزا بیان کی جا رہی ہے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس کو نہیں مانتے، تو در پردہ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی عاجز ہے، اللہ تعالی یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہوا. یہ اللہ کی قدرت کا انکار، یہ اللہ کا انکار ہے. یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کی قدرت کا انکار کر دیا، یوں کہہ کر کہ یہ کیسے ہوگا. اور اللہ کی قدرت سے یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے. اگر کوئی مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، بس وہ یوں سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے بس دنیا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، تو یہ کفر ہے. اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اولئک الاغلال فی اعناقہم، جس طرح دنیا میں کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے تو ہتھ کڑی ڈال دی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں، ان لوگوں کی گردنوں میں توق ہوں گے، گردنوں میں کڑیاں ہوں گی، یہ گول حلقے یہ ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور اس سے ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، اس لیے کہ کفر اور شرک کی اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. بشیرا و نذیرا، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں تو آپ ان کو خوشخبری سنانے والے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جنت کی شکل میں دیں گے. اور جو لوگ نہیں مانتے، اللہ کو تنے تنہا معبود نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کو آپ ڈرانے والے ہیں، وعیدیں سنانے والے ہیں کہ بھئی اس کا انجام بڑا سخت ہے، جہنم کی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے. چنانچہ جب آپ ڈراتے تھے اور ان کو یہ وعید سناتے تھے کہ دیکھو تم اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی تمہاری پکڑ ہوگی، آخرت میں بھی سزا ہوگی، تو وہ لوگ کہتے تھے، نہ ماننے والے، انکار کرنے والے، کہ لاؤ وہ عذاب تم بار بار کہتے ہو، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو پھر وہ عذاب لے آؤ.
تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، بھلائی سے پہلے آپ سے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، آپ سے برائی کو جلدی طلب کرتے ہیں بھلائی سے پہلے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرتے، ایمان لے آتے، اچھے اچھے کام کرتے تو ان کو بھلائی ملتی، حسنہ بھلائی ملتی، ہر طرح کی ان کو بھلائی پہنچتی، لیکن وہ تو انکار کر کے، آپ کی نبوت کو جھٹلا کر، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر کے، اس کا جو نتیجہ ہے عذاب، وہ مانگ رہے ہیں، بھلائی کے بجائے برائی مانگ رہے ہیں۔ گویا یہ اس طرح کہہ کر کہ لاؤ عذاب لاؤ عذاب لاؤ، یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ چیز بعید ہے، یعنی یہ کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے عذاب کا بھیجنا، ان لوگوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عبرت ناک سزائیں پہلی قوموں کو دی ہیں، نہ ماننے پر، جھٹلانے پر، اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو نہ ماننے کی بنا پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ جو طلب کر رہے ہیں یوں سمجھ کر کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہیں، پہلے ان سے پہلے عبرتناک سزائیں لوگوں کو مل چکی ہیں، اس سے ان کو عبرت لینی چاہیے کہ یہ کوئی چیز مشکل نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، یہ تو ان لوگوں کی جو ابھی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اس کے باوجود ان کی پکڑ نہیں ہو رہی ہے، تو یہ تو اللہ کی طرف سے مہلت دی جا رہی ہے، سنبھلنے کا موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب لوگوں کے لیے بڑی مغفرت والا، درگزر کرنے والا ہے، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ لوگ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ اب سنبھل جائے گا، اب سنبھل جائے گا، مہلت دیتے ہیں۔ تو مہلت سے یوں نہ سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجیں گے، پکڑ نہیں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت سخت سزا دینے والی ہے، اس لیے دھوکے میں نہ رہنا کہ ہم تو کفر کر رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، لاؤ عذاب کہاں ہے، نہیں، یہ مہلت ہے، سنبھلنے کا موقع اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے تاکہ سنبھل جائے۔ پھر جب پکڑ آتی ہے تو انسان بچ نہیں سکتا، پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر وہ کہیں بھاگ کر بھی پناہ نہیں لے سکتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بھی، یہ 13 سالہ جو آپ کی مکی زندگی ہے، اس میں مکہ والوں کو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، توحید کو سمجھایا، کیونکہ سب کے سب شرک میں مبتلا تھے، اور اللہ کی طرف سے آپ کو جو معجزات دیے گئے، نبوت کی دلیلیں، وہ سب سمجھائی، لیکن وہ اپنی طرف سے فرمائشیں کرتے تھے کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں جبکہ آپ یہ مکہ کی زمینوں میں نہریں جاری کروا دیں، یا نعوذ باللہ اللہ کو ہمارے سامنے لے آویں، تب جا کر ہم آپ کو نبی مانیں۔ اس طریقے کے مطالبات اور اس طریقے کی فرمائشیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ معجزات کو ظاہر کرنا، تم جو کہتے ہو ایسا کر دو ایسا کر دو، تو یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہے،
نبی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ کوئی معجزہ ظاہر کر دے کہ جو کہتے ہیں مکہ میں نہریں جاری کر دیں تو نبی کی قدرت اور اختیار میں ہو کہ وہ ایسا کر دے. نہیں، معجزات کا ظاہر کرنا نبی کے ہاتھ پر، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جب چاہتے ہیں اپنی حکمت اور مصلحت سے ظاہر کرتے ہیں. باقی انبیاء علیہ السلام کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ کیا ہے وہ بتائیں، اور یہ آپ کام کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ جو مان رہے ہیں ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں، جو نہیں مانتے ان کو آپ ڈراتے ہیں. اور اسی طرح ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا، یا تو نبی یا پھر نبی کا قائم مقام، نبی کی بات لوگوں تک پہنچانے والا. یہ ہر قوم کے لیے رہا ہے. اسی طرح آپ بھی ہیں، آپ کا کام بھی یہ ہے کہ بس لوگوں کو ہدایت والا راستہ بتلا دیں. یہ آپ کا کام ہے اور وہ آپ کر رہے ہیں. آپ کے اختیار میں نہیں ہے معجزات کو ظاہر کرنا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر لوگ، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نشانی، یعنی جو ہم طلب کرتے ہیں وہ ان کے رب کی طرف سے. انما انت منذر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ڈرانے والے ہیں، منذر ہیں. آپ کا کام بس یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں، خواہ اس کا تعلق بشارت سے ہو، ڈرانے سے ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا رہا ہے. آگے اللہ جل شانہ اپنے علم کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا علم کتنا کمال والا. یہ نہیں کہ انسان بڑا ہوتا ہے اب وہ کیا کر رہا ہے، اس کے احوال کیسے ہیں، اب اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. نہیں، جب ماں کے پیٹ میں یہ ہوتا ہے انسان، تب سے اللہ کے علم میں وہ ہوتا ہے. اس کے سارے احوال اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر عورت. جو عورت اپنے پیٹ کے اندر بچہ حمل اٹھاتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. وہاں سے اللہ کا علم، اللہ جانتے ہیں اندر. ابھی نطفے کی شکل میں اس بچے کے ہونے والے بچے کے باپ کا نطفہ کے اندر پہنچا ہے رحم مادر میں، بچے کی ماں کے رحم میں. اب نہ ماں کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں، خود ماں کو بھی معلوم نہیں کہ بھئی وہ کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، حسین خوبصورت ہوگا یا خوبصورت نہیں ہوگا، کچھ معلوم نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ کیا بنے گا آگے جا کر، اور وہ نیک ہوگا بد ہوگا اللہ کے علم میں ہے. اسی طریقے سے وہ کتنا زندہ رہے گا، کتنی مدت زندہ رہے گا، اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. خوبصورت ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا علم اتنا کمال ہو. وہاں سے اس انسان کے سارے احوال اخیر تک اللہ کے علم میں رہتے ہیں. وما تغید الارحام وما تزداد، اور یہ ماؤں کے ارحام جو ہیں جس میں بچہ رہتا ہے، یہ رحموں کی کمی بیشی کو بھی اللہ جانتا ہے. کبھی بچہ پوری مدت حمل کو، حمل کی پوری مدت کو یہ گزارتا ہے، اس کے لیے حمل کی مدت پوری ہوتی ہے. بعض بچوں کے لیے پوری نہیں، اس سے پہلے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ رحموں کی کمی بیشی، کوئی مدت حمل پورا کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتے. یہ کمی بیشی
یہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ کے یہاں ایک اندازے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر ہے، چنانچہ اسی کے مطابق یہ رحم کتنی مدت، یہ حمل رحم میں کتنی مدت رہے گا، یہ اللہ کے علم میں ایک اندازہ اللہ کے یہاں پہلے سے مقرر ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنا ٹائم رہے گا ماں کے پیٹ میں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، پوشیدہ، چھپی اور کھلی بات کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں چھپا ہوا کھلا ہوا سب برابر، ہمارے تو جو سامنے ہے وہ ہم کو معلوم ہے، باقی ہمارے سامنے جو نہیں وہ ہمارے علم میں نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو، جو ہماری نظروں سے غائب ہے، چھپا ہوا ہے، چھپے کو بھی جاننے والا ہے، کھلے کو بھی جاننے والا ہے، بہت بڑا عالی شان برتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی چپکے سے بات کرے تو کوئی دوسرا انسان تو نہیں سن سکے گا، لیکن کوئی کتنی دھیرے بات کیوں نہ کرے اللہ سن لیتا ہے۔ اس کے یہاں زور سے بولو یا آہستہ بولو سب یکساں ہے، سواء برابر ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے اس میں چل رہا ہے، اور جو دن کی روشنی میں چل رہا ہے اس کے یہاں دونوں برابر۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، بہت سخت اندھیرا ہے، ذرا برابر روشنی نہیں تو کچھ فاصلے سے پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں رات کی تاریکی میں کوئی چل رہا ہو، دن کی روشنی میں اس کے یہاں سب برابر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بتلایا کہ میرا علم اتنا کمال والا اور اتنا اونچا ہے، لہذا جو ذات ایسی زبردست علم والی ہو، جاننے والی ہو، وہی معبود ہو سکتا ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک، وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے پوری پوری حفاظت فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما۔ یا اللہ کثرت سے تیرا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، درود شریف بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، اور ایسے اعمال کرنے سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ رحم و کرم کی تکمیل فرما، عفو اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، سارے کاموں کو، ہماری ساری ضروریات کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، اپنی بھرپور نصرت اور مدد شامل حال فرما، اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرما، اس میں خیر ڈال دے، یا اللہ اس میں برکت ڈال دے، حلال پاکیزہ برکت والی وسیع روزی نصیب فرما، حرام سے پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کو شرک کو ختم فرما، ہر فرد بشر کو یا اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، جس طرح تو نے ہم پر کرم فرما دیا یا اللہ اسی طرح ہر فرد بشر پر ایمان کا کرم فرما دے، اسلام کا کرم فرما دے، اور کفر اور شرک سے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنی خیر و بلائی تجھ سے مانگی ہم کو اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا